بلوچوں کا مسئلہ سیاسی ہے. ہمارا مسئلہ بلوچوں کا مسئلہ انتظامی نہیں ہے. ہمارا سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے. میری نظر میں جو ہمارے مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے بیت المقدس اور کشمیر سے بہت زیادہ اہم ہے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مارنگ بلوچ کو مسنگ پرسن والے مسئلے میں اس کو گرفتار کیا گیا. میں آپ کی طرف سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیران ہیں ان سب کو فوراً رہا کیا جائے. لوگوں کو اٹھا کر گم کرنا، اب 26 سال سے لوگ ہمارے گم ہیں. مسنگ پرسن ایک بہت اہم، بالکل اس کرفیو کی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بالکل کرفیو اٹھایا جائے. یہ جو کٹکوچا میں یہ لوگوں کو، یعنی اگر کوئی گھر سے نکلتا ہے اپنے کام کاج کے لیے، پانی بھرنے کے لیے، کوئی مریض ہوتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو گولی مارنے کا حکم ہے، نہیں، یہ بالکل غلط ہے. اس کو کرفیو کو اٹھا لینا چاہیے. کلات کا نام سرین انہوں نے ختم کر دیا. حالانکہ کلات اسٹیٹ یونین جو ہمارے 4 ریاستیں تھے، ہم نے تو والنٹیرلی ہم نے پاکستان کے ساتھ علاج کیا تھا. ہم نے کسی مجبوری کے ساتھ نہیں، ہم نے والنٹیرلی ہم نے علاج کیا تھا. اچھا، یہ میں آپ دوستوں کو اس کے کچھ کاپیز ہیں، آپ آپس میں پھر فوٹو کاپی کر کے آپ تقسیم کریں. اس میں صاف کہتا ہے کہ کوئی بھی اس ریاست پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہوگا، ہم اس کے پابندی ہوں گے. کوئی بھی زمین اگر ریاست خریدنا چاہتی ہے وہ ہماری مرضی کے ساتھ، کوئی بھی الاٹمنٹ کسی قسم کا بھی اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یا کچھ اور ریاست پاکستان کو کرنا ہو کہ ہمارے، لیکن اس پہ انہوں نے آج تک عمل درآمد نہیں کیا. اور یہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ ہم اس فیڈریشن کے ہم باسی ہیں اور فیڈریشن میں ہماری بات سنی جائے، نہ کہ 47 نمبر کی سنی جائے، یا 47 یا 45 یا 48 یا 100 نمبر کی بات نہیں. یہاں بات اصولوں کی ہے. اور آج کا جو ہم نے پیٹیشن فائل کیا ہے یہ ہمارے 73 کے، مطلب جو کانسٹیٹیوشن 1973 میں مسٹر بھٹو نے ترتیب دیا تھا، حفیظ پیرزادہ نے بنایا تھا، اور ایک میرے خیال نواب خیر بخش بری کے بغیر باقی پشتون اور بلوچ جو ہمارے لیڈرشپ تھے انہوں نے سب نے دستخط کیے تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم نے یہ کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن ہم نے فائل کیا ہے. ہم تو اس نوٹیفیکیشن سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ڈسٹرکٹ کا اور ڈویژن کا نہیں ہے. یہ پیورلی ایک فوجی ارینجمنٹ ہے. ہمیں بغیر پوچھے ہوئے سراوان، جالوان اور ہمارے لوگوں مطلب جوب سے لے کر گوادر تک ہمارے لوگوں کو پوچھے بغیر جو یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، ہم اس کو اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی بالکل وائلیشن ہم سمجھتے ہیں، اور ہم بالکل اس کو اچھے نظر سے ہم نہیں دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ حکومت جمہوری ہے، لیکن یہ تو پورا ڈکٹیٹرشپ ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. ہمیں تو حیرانگی ہے ان کیبنٹ کے ممبر سے جو ڈائریکٹلی اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی خاموش ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹوریل ایک ڈیسیژن ہے. یہ کوئی جمہوری یا انتظامی یا اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ بالکل ایک فوجی فیصلہ ہے. دیکھیں، یہ 1948 میں خان میر احمد یار خان مرحوم اور مسٹر جناح کے درمیان میں جو انسٹرومنٹ آف ایکسیشن آف کلات اسٹیٹ کا معاہدہ ایگزیکیوٹ ہوا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو، یعنی ہم کہتے ہیں، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو اٹ شوڈ بی انکارپوریٹڈ ان دی 1973 کانسٹیٹیوشن، اٹ شوڈ بی پارٹ آف دی 1973 کانسٹیٹیوشن، لیکن اس کو یکسر نظر انداز کیا گیا ہے. میں تو اس خان صاحب کا اور مسٹر جناح کے معاہدے کا کوئی پچھلے 20-25 سال سے میں ایڈوکیٹ ہوں. میں اس کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں. میں نے اس پہ بات کیا، اس کو میں نے اخبارات میں دی، لیکن جو اسلام آباد کے حاکم ہیں ان کے کان تک ایک جو بھی نہیں رنگ تھی. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے. پھر جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کا جو اگاڑ پچھاڑ کیا ہے، یا اس کی ایک نئی ساخت انہوں نے کی ہے، تو اس میں کلات ڈویژن
جہاں تک گوادر کی بات ہے وہ اس کو تو میں نے ونٹر کیپٹل میں نے نوٹیفائی کیا تھا اس کو، لیکن ہمارے آنے کے بعد یعنی ہمارے حکومت ختم ہونے کے بعد جو دوست بعد میں آئے انہوں نے اس کو ختم کیا. اور سوراب وغیرہ یہ تو میرے گورنمنٹ میں نہیں ہوئے ہیں، میرے گورنمنٹ میں کوئی ایسی انتظامی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. بالکل کرفیو نافذ کی کرفیو سے دیکھیں میں آپ کو ایک بات آپ کے توسط سے میں اسلام آباد تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے مطلب آپ میرے خیال عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. جو میں نے 2008 سے 13 تک جو میں نے کوشش کی آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. آپ ذرا اخبار پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے آصف زرداری سے لے کر میں نے جنرل کیانی تک جو بھی میرے بس بھی ہوا ہے میں نے کوشش کیا ہے. اچھا سر، یہ دوبارہ جو ہے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. خود سرفراز بگٹی بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر مالک نے بھی ملاقاتیں کی ہیں. تبدیلی سے حالات بہتر ہوں؟ دیکھیں ہم یہ وزرائے اعلیٰ کی تبدیلی کے ہم نہ حامی ہیں نہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو نظام ہے اس نظام کو بہتر ہونا چاہیے اور عوام کے حق میں ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان ایک کثیر القومی ریاست ہے جہاں قومیں بستی ہیں اور ہمارے قوموں کی اپنی تاریخ، اپنی زبان، اپنا علاقہ، اپنا زمین، اپنا آسمان ہے. تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں حاکم ان کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان از اے ملٹی نیشنل اسٹیٹ. نواب صاحب، اگر آپ کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے، شاہراہیں واپس ٹھیک ہو جائیں گی؟ میرے خیال میں اب نہیں، اس حالت میں میرے خیال میں مجھے نہیں، اگر کسی کو بھی بنائے اب حالت ٹھیک نہیں ہوگی. حالت مجھے ٹھیک نہیں لگتے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس میں عوام کو کچھ بنیادی حقوق دیے گئے ہیں. بنیادی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق ہے لوگوں کا، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق. اب مستونگ اور کلات کے لوگوں کا جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں ان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں. اگر آپ ان کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں یا ان سے لینا چاہتے ہیں یا کسی طریقے سے کالعدم کرانا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے کہ ان کو پہلے سنیں، ان کو سنیں، عوامی نمائندوں کو سنیں، کونسلر کو سنیں، چیئرمین کو سنیں، الیکٹڈ جو ایم پی ہے اس کو سنیں. کسی کو سنا ہی نہیں اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. کس کے لیے کیا ہے؟ عوام کے لیے. عوام کو تو سنا ہی نہیں. تو میں یہ جس کے لیے آج ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کی ہے نواب محمد اسلم رسانی صاحب کی طرف سے، بس میں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ کرتے ہیں. نواب صاحب آپ کیا